بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے ایمان والو، تم پر قتل شدہ لوگوں کے بارے میں قصاص لکھا گیا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی حاصل کر لے، فاتباع بالمعروف، تو مطالبہ ہو احسن طریقے پہ، واداء الیہ باحسان، اور اس کی طرف ادائیگی بھی ہو احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو آدمی شخص اس کے بعد بھی زیادہ کرے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر کہ جب تم میں سے کسی کو موت پیش آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو وصیت فرض ہے، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر، حقا علی المتقین، یہ حق واجب ہے ایمان والوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو آدمی سننے کے بعد اس کو بدل دے، فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو اس کا گناہ بس انہی پر ہے جو اس کو بدل رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خوب سننے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، کہ جس کو معلوم ہو جائے وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی زیادتی، او اثمن، یا گناہ، فاصلح بینہم، پھر وہ صلح کر دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں نیکیوں کا بیان تھا، ایک صفحہ الٹ کر دیکھ لیں۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر،
یہ بتلایا گیا تھا کہ نیکی صرف چہرہ ادھر ادھر پھیرنے کا نام نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے، اور ایمان کا مطلب بھی بیان کر دیا گیا، اس کی تفصیل بھی آئی۔ پچھلے سبق میں یہ بات آ گئی تھی کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو یہاں مکمل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات، عقائد کا بیان، یہودیوں کے حالات، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، اور پھر توحید کا ذکر، توحید کی دعوت، توحید کے دلائل بیان کیے، اور یہاں نصف سے لے کے آخر تک اصلاً اب ایمان والوں کو شرعی احکام بیان کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے، اور وہی نیکی ہے اس کو قرآن نے بر کہا ہے۔ بر ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام نیکیاں، تمام احکامات آ گئے۔ اب اس کی تفصیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو آج ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلا حکم جو شریعت نے یہاں سے اب باب البر کے تحت دیا ہے، انہیں نیکیوں کے بیان میں سب سے پہلا بیان قصاص کا ہے۔ قصاص اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں ظلم اور زیادتی کے اس بدلے کو جس میں برابری ہو۔ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جیسی زیادتی ہوئی اگر بالکل اسی جیسا بدلہ لیا جائے، اس طرح کے بدلے کو عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ لیکن اب شریعت کی اصطلاح میں قصاص کا ایک خاص مطلب ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کسی آدمی نے کسی کو ارادتاً قتل کر دیا ہو، اور قتل کے بھی باضابطہ طریقے بیان کیے گئے ہیں، کس طریقے پر قتل کرے، تو ایسے قاتل کو بدلے میں شریعت نے قتل کرنے کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا ہے۔ جو بدلے میں مارا جائے اس کو کہتے ہیں قصاص میں مارا جائے۔ ایک لفظ ہے یہاں آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتبا، یہ آگے آ رہا ہے اسی سبق میں نیچے 6 آیت میں کتبا علیکم، پھر اس سے نیچے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ہی صفحے میں 3 مرتبہ ہے۔ کتبہ کتابت سے بنا ہے، کتابت کے معنی لکھنے کے، اور کتبہ کا مطلب ہے عربی زبان میں لکھا گیا، تم پر لکھا گیا ہے، یعنی تمہارے بارے میں یہ قانون لکھ دیا گیا ہے کہ تم کو یہ حکم اسی طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لازم کر دی ہے، جس کو ہم فرض بھی کہتے ہیں، واجب بھی کہتے ہیں۔ تو اب کتبہ کا ترجمہ عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے کہ تم پر یہ چیز فرض کر دی، جیسے رمضان میں آپ سنتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ قصاص تم پر قتل کے سلسلے میں فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے بدلے میں قتل کیا جانا۔ کب کیا جائے گا؟ فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دے، تو جس نے کسی کو قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کریں، اس کا نام ہے قصاص۔ یہاں ایک تفصیل آپ سن لیں، پھر ترجمے میں آسانی ہو جائے گی۔ قتل کی بہت ساری صورتیں ہیں، صرف ایک صورت ہے جس میں قصاص فرض ہے، اس صورت کا نام ہے قتل عمد۔ قتل عمد۔ اس کے بعد ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا یا قتل شبہ عمد۔ ان 2 صورتوں میں قصاص واجب نہیں ہوتا، قاتل کو بدلے میں قتل نہیں کیا۔ قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قتل عمد کی تعریف یہ لکھی ہے، کوئی آدمی بغیر حق شرعی کے، شرعی حق نہ ہو، شریعت یہاں پر قتل کی اجازت نہ دیتی ہو، ایسا کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور قتل کا ارادہ پہلے سے ہو کہ اس کو جان سے مارنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس چیز سے قتل کر رہا ہے اس چیز کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ جسم کو کاٹ سکتی ہو، گوشت کٹ سکتا ہو، خون بہہ سکتا ہو۔ نمبر 3، لوہے کی کوئی چیز ہو یا لوہے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو۔ ایسے وار سے اگر کوئی آدمی کسی کو ارادتاً مار دے گا تو یہ قتل عمد ہے، اور اس قتل عمد میں قاتل کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے قتل کے ارادے سے نہیں مارا،
یوں ہی کسی پر حملہ کیا، جان سے مار دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسی نازک جگہ پہ لگ گیا کہ وہ آدمی مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہے، اس میں قصاص بھی نہیں، اگرچہ کوئی مر ہی جائے۔ تیسری صورت، یہ قتل شبہ عمد ہوا، یعنی عمدن قتل کرنے کی مشابہ ہے لیکن عمدن قتل نہیں ہے، جان بوجھ کے قتل نہیں ہے، ملتا جلتا ہے اس سے۔ تیسری صورت ہے قتل خطا، کہ کسی انسان کو جانور سمجھ کے قتل کر دیا، اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی جانور آ رہا ہے، اس پہ گولی چلا دی، بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو گولی لگی وہ تو انسان تھا، تو یہ قتل خطا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں قصاص واجب ہے۔ قصاص کے لیے یہی ایک صورت ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتلائی۔ نمبر 1 قتل کا ارادہ ہو، نمبر 2 آہنی یعنی لوہے کی یا لوہے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو اور اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ انسان کے جسم کو کاٹ کر خون بہا سکتی، پھر ایسے وار سے اگر کوئی آدمی مارا جائے تو قاتل کو بدلے میں مارا جائے، بشرطے کہ قتل شرعی نہ ہو۔ شرعی کا مطلب یہ ہے مرتد کو قتل کر دیا جائے گا تو شریعت خود کہتی ہے قتل کرو، ایسے ہی زانی کو قتل کیا جائے تو شریعت وہاں خود اجازت دیتی ہے۔ ایسے قاطع الطریق ڈاکو کو قتل کیا جائے جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ ایک صورت سمجھ میں آ گئی۔ ایسی صورتوں میں جب کوئی مارا جائے تو بدلے میں مارنے والے کو قتل کیا جائے گا، اس قتل کا نام قصاص ہے، مگر اب شرط ہے کہ یہ قصاص لینے کی طاقت صرف اسلامی حکومت کے ذمہ دار یعنی امیر المومنین، بادشاہ، خلیفہ یا اس کے نائب کو۔ ہر کسی انسان کو یہ اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ اگر اسلامی قانون اور نظام کہیں نہ ہو تو پھر وہ کسی انسان کو قتل کرے، تو اس کو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی قصاص لینے کا اختیار صرف امیر المومنین کو ہے، خلیفۃ المسلمین کو، یا اس کے کسی نائب کو، جس کو ہم اپنی زبان میں آج جج کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی، اس آیت میں اگر آپ غور کریں، مفسرین نے بھی کہیں کہیں لکھا ہے کہ شریعت نے یہ جو قانون بتایا ہے نا، یہ اسی وقت عمل میں لایا جا سکتا ہے جبکہ اسلامی قانون ہو، نافذ ہو، شریعت کا نظام کہیں چل رہا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو حکم دیتے ہیں شریعت کے احکام کا، ضمناً یہ بات اس میں چھپی ہوئی ہے کہ تم اقتدار میں ہونے چاہیے، جب تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو پھر یہ احکام کو نافذ کیسے کرو گے؟ اسلام بالکل یہ تصور نہیں رکھتا ہے کہ سال ہر سال تک صدی در صدی مسلمان کسی دوسرے کی رعیت میں رہے، وہ تو حادثہ ہے، اچانک کوئی مصیبت آ گئی اور مسلمان مغلوب ہو گئے اور غیروں کا تسلط ہو گیا، اس کے بعد جد و جہد ضروری ہے، جد و جہد کے فوراً بعد اقتدار میں آ جائیں تاکہ یہ شرعی احکام نافذ ہو سکیں۔ اگر اسلامی نظام ہی کہیں نہیں ہوگا تو شرعی احکام نافذ ہی نہیں ہوں گے، جب نافذ نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا شرعی احکام کا؟ اس لیے اسلام میں اصل حریت ہے، آزادی، اور آزادی کا وہی مطلب ہے، وہ کشمیر والوں کی آزادی نہیں یا فلسطین والوں کی آزادی نہیں، آزادی کا مطلب ہے اسلامی نظام کے لیے جدوجہد، پھر ویسا ہی نظام قائم ہے۔ الحر بالحر، اگر کسی آزاد انسان نے کسی آزاد کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور اگر غلام کو قتل کیا ہے غلام نے تو غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس آیت سے کہ اگر کوئی آزاد کسی آزاد کو قتل کر دے تو قتل کر دیں گے، لیکن آزاد اگر کسی غلام کو قتل کرے تو آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی العبد بالعبد سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غلام کسی غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل کریں گے۔ ایسے سمجھ میں آتا ہے الانثى بالانثى، عورت عورت کو قتل کرے تو اس قاتل عورت کو قتل کریں گے، لیکن عورت مرد کو قتل کر دے تو عورت کو قتل نہیں کیا جائے۔ بظاہر اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ مفہوم مخالف ہے، الٹا مطلب۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں اس آیت سے یہ مطلب نہیں ہے، یہاں کچھ اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پس منظر سمجھیں۔ دو قبیلے تھے، ان میں لڑائی ہوئی، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو مارا، اس نے اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، بڑی شدت کی جنگ ان کی آپس کی تھی۔ اب یہ دور ایسے ہی چلتا رہا، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا،
کہ ان دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن ہماری جنگ ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے آدمی مارے گئے ہیں، ان میں سے جو قبیلہ ذرا طاقتور تھا اس نے مطالبہ رکھا کہ ہمارے قبیلے کی اگر کوئی عورت مر گئی ہے تو ہم اس کے بدلے میں مرد کو ماریں، چاہے اس نے قتل کیا یا نہیں، غلام مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم آزاد کو ماریں۔ یہ ایک ظالمانہ مطالبہ تھا کہ قاتل اصل جو ہے اس کو تو قتل نہیں کرتے، اس کے بجائے قتل کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارے قبیلے کے چھوٹے درجے کے آدمی کو بھی اگر سامنے والے نے مد مقابل نے قتل کیا ہے تو اس کے چھانٹ کر ہم اچھے اچھے آدمیوں کو بدلے میں ماریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس میں یہ بتلایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، قاتل کو سزا ملے گی، قاتل مرد ہے تو مرد کو مارو، قاتل آزاد ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، قاتل غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، قاتل عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، اور قاتل اگر مرد ہے اس نے عورت کو قتل کیا ہے تو قاتل مرد ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اسلامی مساوات، عدل اور انصاف تبھی تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو دنیا کا قانون ہے کہ آپ دیکھو یورپ میں بھی آج یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہاں دو قومیں ہیں، ایک سفید ایک سیاہ فام، ایک وہ وائٹ ہے ایک وہ نیگرو جن کو کہتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ قانون بنا ہوا ہے کہ کالا انگریز اگر سفید انگریز کو مار دے تو پھر بدلے میں وہ اس کے پورے خاندان اور قبیلے کو اڑا دے، بلکہ اگر کوئی سفید ہی آدمی ہو لیکن وہ غیر عیسائی ہو، انگریز نہ ہو، تو پھر انہوں نے دیکھو کیسی تباہی مچائی ہے۔ ہمارے سامنے حالات ہیں کہ ملکوں کے ملک تباہ و برباد کر دیے، افغانستان، پاکستان، ایسے فلسطین، ایسے عراق، ایسے شام، کہ اگر ایک انگریز بھی کہیں مارا گیا ہے نا تو پورے علاقے کو، ملکوں کے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا ایٹمی بموں سے۔ اگر یہی اسلام کی کہتا ہے پھر اس قانون میں کیا فرق ہے؟ اسلام نے نظام عدل سکھایا کہ نہیں، قاتل جیسا بھی ہو اور مقتول جیسا بھی ہو بدلے میں اسی کو قتل کریں گے جس نے قتل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اسلامی حکومت میں کوئی ایسا کافر رہتا ہے جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، پرامن ہے اور اس نے امان لے لی ہے اسلامی حکومت میں، اب تو ہے نہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہاں کا قانون ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہم یہاں کے پرامن شہری ہیں اور کافر حکومت کے ماتحت رہ رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے۔ اگر اس طرح اسلامی نظام قائم ہو جائے اور کوئی کافر وہاں یہ کہے کہ میں نہ جنگ کروں گا، نہ جھگڑا کروں گا، نہ فساد کروں گا، ملکی قانون کی رعایت کروں گا، میں یہاں ایک عام پرامن شہری بن کے رہوں گا، تو ایسے کافر کو ذمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذمہ کا مطلب ہے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اسلامی حکومت پر، اسٹیٹ پر عائد ہوتی ہیں، جو حقوق مسلمان کے ہوں گے وہی حقوق اسٹیٹ اس کو دے گی کافر کو۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی مسلمان آدمی اس کافر کو قتل کر دے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسلمان کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اب یہ نیا مسئلہ ہے، قصاص کی بات ختم ہو گئی کہ قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو، جو ہم آج کی زبان میں کہیں گے گورنمنٹ ہوئی امارت، خلافت جس کو۔ ہر انسان خود اپنے قاتل کا بدلہ، اس ماحول میں جس میں ہم گزر رہے ہیں ہندوستان پاکستان، یہاں کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے رشتہ دار قاتل کو قتل نہیں کر سکتے بدلے میں، اس کا اختیار صرف کس کو ملا ہے؟ حکومت کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قصاص میں قتل کرنے کے لیے بڑی زبردست شرائط ہے، اگر ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو بعض مرتبہ ظلم و زیادتی ہو جائے گی۔ قتل شبہ عمد کو اور قتل خطا کو بھی انسان اسی میں شمار کرے گا، کیونکہ جذبات سے مغلوب ہوتا ہے نا آدمی، جب کسی کا کوئی رشتہ دار قتل ہو گیا، باپ، بھائی، بیٹا، رشتہ دار، تو پھر یہ جو اس کے ورثاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے اندر شدت کی وہ غیظ و غضب کی کیفیت ہوگی، غصہ ہوگا، تو یہ سامنے والے کو قتل کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچیں گے یہاں شرعی حدود کیا ہے، تو ایک قتل کا سلسلہ چل پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زیادتی سے روکنے کے لیے پابندی لگا دی کہ نہیں، ہر کوئی نہیں دے سکتا بدلہ، یہاں تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کے 5، 10، 20 وارث ہیں، یہ سارے وارث قتل کے مطالبے میں برابر کے شریک ہیں،
جب یہ مر جاتا تو اس کی وراثت میں سب شریک ہوتے، اب اس کے مطالبہ قتل میں سب شریک ہیں۔ لیکن اگر ان ورثہ میں سے ایک آدمی بھی یہ کہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ قتل کیے، مجھے کیا فائدہ ہے اس کو قتل کروا کے، ایک آدمی بھی یہ کہتا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم معاف کرتے ہیں، تو اس صورت میں قصاص معاف ہو جائے گا، بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تمام ورثہ میں سے ایک وارث بھی اگر مطالبہ قتل سے دستبردار ہو جائے کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے، تو باقی مطالبہ کریں گے، ان کا مطالبہ ختم، اب قتل نہیں کیا جائے، قتل کی سزا معاف ہو گئی، اب دیت دینی پڑے گی۔ دیت کا مطلب ہے مالی معاوضہ، خون بہا، آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہرجانہ، وہی ہے جو اسلام نے نافذ کیا۔ اب زمانہ آگے بڑھا تو اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہونے لگے۔ اس دور میں بھی ہرجانہ ہے، دیت ہے، حکومت دیتی ہے، ریلیف جس کو ہم کہتے ہیں، کہیں اس انداز سے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کا قاتل بھاگ کر دوسرے کسی ملک میں چلا گیا اور اس ملک کی حکومت اس قاتل کو واپس نہیں لا سکتی اور مطالبہ کرتی ہے، مطالبے کے بعد بھی یہ قاتل واپس نہیں آتا، تو پھر کم سے کم درجے پر ہرجانہ لے کر مسئلے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ یہ تو ملکی قانون بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں دیت۔ دیت کیا ہے؟ دیت ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ یا 100 اونٹ کی قیمت، اور اونٹوں کی قیمت ہر دور میں مختلف رہی ہے۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، عام گائے بیل بھینس بھی اگر اچھا موٹا تازہ ہو تو 50,000 میں ملتا ہے، تو اونٹ کی کم سے کم یہی قیمت رکھ دو تو کتنا ہوا ایک اونٹ؟ 50,000، تو 100 اونٹ کی قیمت 50 لاکھ روپے، تو کم سے کم کتنا روپیہ؟ 50 لاکھ روپے 100 اونٹوں کے اعتبار سے، یا تو 100 اونٹ دے۔ دیکھو شریعت نے انسانی جانوں کی کیا قیمت لگائی ہے، اور دنیا کی متمدن قومیں آج کیا دیتی ہیں؟ 1 لاکھ روپے، وہ بھی قسطوں میں ملے گا، وہ بھی رشتے دار 2 سال 3 سال پستے رہتے ہیں عدالتوں تھانوں اور بینکوں کے چکر لگا کر، پھر وہ قسطوں میں ملتا ہے، ریلیف مل رہا ہے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے۔ یہاں شریعت نے یہ قانون بنایا ہے، اگر مارا جانے والا کوئی کافر تھا اس کی بھی یہ قیمت لگائی شریعت نے کہ اسلامی حکومت میں اگر اس کے قاتل کو معاف کر دیا جائے تو بدلے میں 100 اونٹ دینے پڑ جائیں گے کافر کے رشتہ داروں کو، غلام کے رشتہ داروں کو۔ یہ صورت سمجھ میں آ گئی۔ دوسری صورت ہے 10,000 درہم دینا۔ کتنے؟ 10,000 درہم دینا۔ 10,000 درہم کا آج کے وزن کے اعتبار سے مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وزن لکھا ہے 36 سیر سے زیادہ چاندی، 36 سیر چاندی یا اس کی قیمت۔ اب 36 سیر میں اور کلو میں فرق ہوتا ہے، تو میں نے آج خود اندازہ لگایا تھا کیلکولیٹر پر دیکھ کر کہ تولے کے اعتبار سے 10 تولہ اگر رکھا جائے، 10 گرام کا تولہ رکھا جائے تو جو مقدار وہاں بتا دی گئی تھی نا، تو اس اعتبار سے 21 کلو چاندی بیٹھتی، 21 کلو سے زیادہ، 21 کلو چاندی کی قیمت۔ اور تقریباً آج مارکیٹ کے اندر چاندی کی قیمت 55,000 روپے فی کلو ہے۔ اس اعتبار سے یہ تقریباً 10.5 11 لاکھ روپے کے قریب رقم بنتی ہے۔ یہ دیا جائے گا، یہ ایک صورت قرآن نے اس کو بیان کی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ اب اگر کسی قاتل کو بھائی نے معاف کر دیا، کس کے بھائی نے معاف کیا؟ یہ 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے من اخیہ، قاتل کے بھائی، قاتل کے بھائی سے مطلب قاتل کے ورثہ میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں، قصاص نہیں دیتا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا فرمایا اخیہ کا مطلب ہے قاتل کا بھائی، تو قاتل کا بھائی کیا معاف کرے گا؟ قرآن اصل میں یہ لفظ بول کر ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے قتل ہو گیا، مگر ہے تو یہ قاتل تمہارا ہی بھائی، غصے میں مت آؤ، شریعت نے بدلہ رکھا ہے، تم کو بدلہ مل جائے گا، ہنگامہ مت کرو، جلوس مت نکالو، ہڑتالیں مت کرو، شور و شغب مت کرو، اس کے گھر پہ حملہ مت کرو، اس کے باقی ورثاء اور رشتہ داروں کو تنگ مت کرو، اس کے بدلے میں اس کے گھر والوں کو اذیت مت پہنچاؤ، یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ لفظ بھائی بول کر ہمدردی کا بیج ڈالا گیا ہے تاکہ تھوڑا سا سکون ہو جائے کہ چلو اپنا ہی تھا۔ اب اگر کسی کو قصاص معاف کر دیا گیا ہے تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وہ قاتل جس سے قصاص معاف کر دیا گیا تو اس کو کیا دینا ہے؟ دیت۔ ایک ہے مقتول کے ورثاء جو قصاص کا مطالبہ چھوڑ کر اب دیت لیں گے، تو دونوں کو ہدایت کی گئی۔ فاتباع بالمعروف،
جو قاتل مقتول کے ورثہ ہیں ان کو چاہیے وہ معروف طریقے پر مطالبہ کریں کہ بھائی ہمارا جو دیت کا مال ہے وہ دے دو. معروف طریقے کا مطلب ہے حد سے زیادہ مت بڑھو, حملہ مت کرو, اس کو بس حملہ پیسے, اس کو مہلت دو, اس کو پیسہ جمع کرنے دو, اس کو انتظام کرنے دو, گالیاں مت دو, اس کے بدلے میں اور کچھ مصیبت اس پہ مت ڈالو. یہ بھی نہ کرو کہ تم کچھ دنوں تک مانگو اور اس کے بعد کہو تم نے تو قصاص دیا نہیں, دیت دی نہیں, لہٰذا ہم تو اب چھوڑ دیں دیت, ہم قصاص نہیں لیں گے دوبارہ تم سے. بتلایا گیا نہیں, مانگنے کا بھی کچھ طریقہ ہونا چاہیے. وہ ادا الیہ باحسان, اور جن کو ادا کرنا ہے نا, جن کو ادا کرنا ہے ان کو چاہیے کہ مقتول کے ورثہ تک احسان کے ساتھ یہ مال پہنچا دو, ٹال مٹول نہ کرو کہ میرے پاس ہے ہی نہیں, میں کہاں سے دوں, میں کہاں سے لاؤں, یہ نہیں چلے گا. بات سمجھ میں, اس کو چاہیے یہ کیسے بھی ہو انتظام کرے اور اس کو دے. اب ایک مسئلہ ہے, عام طور پہ تفسیر میں یہ نہیں لکھا, یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, قصاص میں قتل کرنے سے بھی اس کے ورثہ نے معاف کر دیا, تو یہ بیچارہ لائے گا کہاں سے 100 اونٹ, یا چلو 100 اونٹ نہیں 10,000 درہم کی جو قیمت ہے آج 70 روپے درہم اگر لگا لیں اس اعتبار سے, چاندی کی جو قیمت ہے, تو آج کے اعتبار سے 11 لاکھ روپے جمع کرنا بھی تو بڑا مسئلہ ہے, کیسے یہ لائے گا. شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ خود نہیں دے سکتا تو اس کے قبیلے پر یہ تاوان ڈالو. جو قاتل ہے نا, قاتل کے رشتہ دار, بھائی, چچا, باپ, اس کے دایا, اس کے چچیرے بھائی, وہ سب دیں گے جمع کر کے. وہ کیوں دیں؟ وہ اس لیے دیں گے کہ اگر انہوں نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ بدماشی تو نہ کرتا, انہوں نے چھوڑ دیا اس کو, آج یہ قاتل بنا, آج یہ ڈاکو بنا, لہٰذا وہ بھی مجرم ہے. انہوں نے کیوں نہیں تربیت کی؟ اگر وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے یہ قتل تک نہ پہنچتا, لہٰذا کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی مجرم ہیں. لہٰذا یہ نہیں دے سکتا تو وہ سب مل کے ایک چندہ اکٹھا کریں, کوئی سامان بیچیں اور مقتول کے ورثہ کو پیسہ دیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, پہلے قصاص کا حکم دیا اور پھر آسانی کر دی کہ دیت دے دو. اور اس میں ایک حکم اور بھی, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں دیت بھی نہیں چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ کچھ دے دو. جیسے آج کل کے دور میں دیت بھی نہیں لے سکتے ہم, تو اب کورٹ میں جا کر 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ پر فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ دیت بھی نہیں ہے اور یہ قصاص بھی نہیں ہے, یہ ہے باہمی رضامندی کے ساتھ برابری کا فیصلہ. شریعت اس کو بھی برقرار رکھتی ہے. اب یہ جو مال مل جائے گا نا, یہ کس کو دیں گے؟ یہ مقتول کے ورثہ میں تقسیم ہوگا, جیسے شرعی حصے سے اس کا مال مصروفہ ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے, ایسے ہی یہ مال بھی تقسیم ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من رب, یہ سہولت کہ پہلے قصاص پھر اس کے بعد یہ دیت, یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سہولت ہے, اور یہ سہولت رحمت ہے. اگر واجب کر دیا جاتا نہیں قصاص ہی لینا ہے تو پھر ایک جگہ بڑی پریشانی ہو جاتی. کہاں؟ ایک آدمی ہے بالکل معذور, مجبور, بوڑھا, وہ چلاؤ آج کل میں مرنے والا تھا, اس کے گھر والے بالکل غریب ہیں اور ان کا خرچہ اس پر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کا مر جانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مرنا ٹھیک ہے نا, 1000 روپے دن کا دوائی کا خرچہ ہے, اور بوڑھا ہے بیچارہ 80 سال کا, بیچارے گھر والے غریب ہے, قرضہ اٹھا کے 1000 روپے, اس کا مرنا ٹھیک ہے نا؟ گھر والے نجات پائے. اسی بوڑھے کو کسی نے قتل کر دیا, جس نے قتل کیا وہ مالدار بھی ہے, جوان بھی ہے. اس کو بدلے میں اگر قتل کیا جائے گا, رشتہ داروں کو کیا ملا؟ ہو سکتا ہے یہاں رشتہ دار کہیں کہ چلو اس کو تو جانا ہی تھا, ہم قصاص چھوڑتے ہیں, ہم مال لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا قرضہ اتر جائے. کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کیا قانون ہے شریعت کا. انسان نہیں بنا سکتا ایسا قانون. انسان جو قانون بنائے گا نا وہ تو غصے میں بنائے. تو دونوں طرف سہولت رکھی گئی تاکہ جیسی صورت حال ہو ایسا ہی فیصلہ کرے. فمن اعتدى بعد ذلك, جو آدمی اس قانون کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے. حد سے تجاوز کرنے کا مطلب ہے کہ جن کو مطالبہ کرنا ہے وہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو آج ہی چاہیے مال کو, تو اپنے باپ کو بیچ, تو اپنی ماں کو بیچ, کہتے ہیں نا لوگ لا ہمیں دے, تو اپنے بچوں کو بیوی کو سڑک پر بٹھا, ہمیں مکان والے کا. میں یہ بھی نہ ہو, حد سے زیادہ بھی نہ بڑھو. اور جن کو دینا ہے وہ بھی سستی نہ کریں گے, بلا وہ چھوپا فی الحال جان تو بچ گئی میری, کے ساتھ میں تو میں قتل نہیں ہوا. اس کو بھی چاہیے کہ وہ تنگ نہ کرے اور ٹال مٹول نہ کرے, ان تک مال پہنچائے. جو ایسی حرکت کرے گا فلہ عذاب علیم, اس کو دردناک عذاب ملے گا. یہ جو قانون قصاص شریعت نے بنایا ہے نا, قاتل کو بدلے میں قتل کرنا, اس کا فائدہ کیا ہے؟
بظاہر تو یہ عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا تو قتل ہونے والا ایک، بدلے میں اس کو قتل کر دیا تو کتنے ہو گئے؟ یہ تو اور زیادہ زیادتی ہو گئی. عقل اس کو قبول. ہاں، عقل سے مراد ہے وہ عقل جو محدود ہے، عام، جو انبیاء کی عقل ہے، علماء اور صلحاء کی عقل ہے، جن کی عقلیں بالغ ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں فیصلہ. قرآن اسی کو بتلاتا ہے، تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں زندگی چھپی ہوئی ہے. لیکن کس کو سمجھ میں آئیں گی؟ یا اولی الالباب، اے عقل والوں، اگر تم دھیان دو. کیا زندگی ہے میری قصاص میں؟ وہ زندگی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. جب تم نے ایک قاتل کو بدلے میں قتل کیا اور وہاں رستے میں چوک میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے انجام کو دیکھ کر پورا علاقہ قتل سے باز آ جائے گا کہ جو میں نے کیا ہے، میں نے اگر ایسی حرکت کی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس ایک قاتل کو قتل کرنے کی وجہ سے ہزاروں جانیں بچ گئیں. اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو ہر کوئی قتل کرتا کہ کون سا قانون ہے. اس کو چھوڑ دیا، مجھے بھی چھوڑ دیں گے، تو ہر آئے دن بستی کے اندر لاشیں ملتی ہیں. ایک قاتل کو، ظالم کو قتل کر دینے کی وجہ سے جو دہشت کا ماحول پیدا ہوگا، اس کے اندر باقی انسانوں کی زندگی چھپی ہوئی ہے، وہ تو پرامن طریقے پر رہ سکیں گے. اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے. اور امن و امان قائم رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دے دو. اگر مجرم کو سزا نہیں دی تو جو جرم اس نے کیا ہے پوری پبلک یہی جرم کرے گی، تو پھر امن و امان کہاں باقی رہے گا. اس کو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص میں. یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں سے ایک دوسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جو حکم اس آیت میں ہے وہ منسوخ بھی ہے. حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. کیسے تقسیم کریں گے؟ شریعت نے اس کا قانون بیان کر دیا ہے. سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے بارے میں اس کی تفصیل بیان کی. سورہ نساء کے شروع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں اس کی تفصیل آئی. جب تک شریعت نے مرنے والے کے مال کو شرعی ضابطوں کے مطابق تقسیم کرنے کی یہ تفصیل بیان نہیں کی تھی، اس وقت تک ایک اور قانون تھا. وہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کو یہ اندازہ ہو کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کے اوپر شریعت نے فرض کیا تھا کہ یہ وصیت کرے. وصیت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو 1/3 میں، 1/3 یا کچھ اس سے کم اور زیادہ میں اپنی زندگی میں یہ وصیت کرنی لازم تھی کہ بھئی میری پراپرٹی اور میرے مال کا اتنا حصہ جو ہے نا، یہ میرے فلاں رشتہ دار اور میرے ماں باپ کو دینا، یہ میرے فلاں رشتہ دار. جو اس نے وصیت کی وہ فرض ہے اس پر، اور وہ ان کو دیا جائے گا. جو باقی بچ جاتا تھا وہ سارا اس کی اولاد کو ملتا تھا. یہ اس وقت قانون تھا. پھر جب آیت نازل ہو گئی وصیت کی تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. پھر شریعت نے ماں باپ کا، بیٹے بیٹی کا، میاں بیوی کا، بہن بھائی کا حق اور حصہ متعین کر دیا. اب کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2، اس زمانے میں یہ اجازت تھی کہ جس کے بارے میں چاہے وصیت کر دو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی، لا وصیت لوارث، شرعی اعتبار سے جو وارث بن رہا ہے اس کے بارے میں وصیت کی اجازت نہیں. یعنی کوئی آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو یہ دینا، میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو یہ دینا، بیٹی کو دینا. یہ وصیت جائز نہیں. اگر کوئی کرے گا یہ نافذ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ان کا حصے مقرر کر دیے ہیں. جن کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے بارے میں آج بھی وصیت کی اجازت ہے، کر سکتا ہے. اور اب 1/3 میں اختیار ہے. 1/3 میں 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کریں. اگر کسی آدمی نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی کہ میرا آدھا مال جو ہے دے دینا ایسی جگہ، تو پھر اب اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کے وارثوں کی اجازت ضروری ہے. اگر وارث کہتے ٹھیک ہے ہمیں کوئی نہیں، ہمارے باپ نے کہا ہے ہماری طرف سے دے دوں، تو پھر جائز ہے. اگر وہ کہ نہیں پھر جائز نہیں. اور اگر کسی وارث کے بارے میں وصیت کرے کوئی آدمی کہ میرے بیٹے کو یہ دینا، بیٹی کو یہ دینا، تو پھر اس صورت میں شرعی قانون یہ کہ اس کے مرنے کے بعد اگر باقی وصیت کہیں کہ وارث کہیں کوئی بات نہیں، ہمارے باپ نے کہا ہے، ہمیں بالکل رضامندی کے ساتھ باپ کی یہ وصیت منظور ہے، پھر جائز ہے. اگر وہ اس کو منظور نہ کریں تو پھر وارث کے بارے میں وصیت جائز نہیں ہوگی. ایک بات سمجھ میں آئی؟
لہذا اس آیت کو اب آپ سنیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ بات فیصل کر دی گئی، یعنی فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے. موت آنے کا مطلب یہ نہیں کہ موت آ جائے تو پھر، موت آنے کا مطلب ہے جب اس کو موت کے حالات لگے کہ بھائی اب تو میرا چل چلا ہے بس اب جب ملک الموت نظر آ جائے گا اس کے بعد کی وصیت نہیں، اس کے بعد کوئی چیز وصیت یا نصیحت نہیں چلتی. جب کسی کو اپنی موت کے آثار محسوس ہوں، ان طرح کا خیر، اگر اس نے خیر چھوڑی، یہاں خیر کا مطلب ہے مال. قرآن پاک میں بہت ساری جگہ خیر سے مراد مال ہی ہے. انه على ذلك لشدید انه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر، وہاں لحب الخیر میں خیر سے مراد مال ہی ہے. لحب الخیر مال کی، تو خیر سے مراد یہاں مال ہے. ان طرح کا اگر کسی مرنے والے نے مال چھوڑا، الوصیت، اس کے اوپر وصیت فرض ہے کہ وہ زندگی میں کیا کریں، وصیت کریں. یہ پہلے فرض تھی، اب فرض نہیں ہوئی. اب اور ایک وصیت فرض ہے. وہ وصیت یہ فرض ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمے کسی کا قرضہ ہو یا اس کے پاس امانت ہو یا اس کے ذمے میں نماز روزے ہیں اور اس نے ابھی وہ ادا نہیں کیے، موت سے پہلے لازم ہے یہ اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ فلاں کی امانت، فلاں کے اتنا قرضہ اور میری اتنی نمازیں اور روزے کا ان کا کفارہ میرے ذمے میں ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مال متروکہ میں سے پہلے یہ دو. یہ وصیت اس پر فرض ہے. اسی وصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ 3 دن اس کے اوپر ایسے گزر جائیں کہ اس کے اوپر حقوق ہوں اور بغیر وصیت کے وہ رات کو سوئے. اگر کسی پر ہے ایسا کوئی حق تو اس کو چاہیے وہ وصیت لکھ کر رکھے یا کسی کو بتائے تو اس کی وصیت نہ کر سکتا ہے. باقی رشتہ داروں کے بارے میں اب وصیت لازم و واجب نہیں ہے. اب کوئی آدمی، اب تو آج کرتے ہی نہیں وصیت، کون کرتا ہے؟ کوئی کرنا چاہے وصیت تو باقی ورثہ پہ اختیار ہے ان کو. البتہ اس وصیت کے علاوہ کوئی دوسری وصیت، جیسے کوئی کہ میرے مرنے کے بعد مسجد شریف کو 50,000 دے دینا، میرے مرنے کے بعد دارالعلوم کو 10,000 دے دینا، غریبوں میں اتنا مال تقسیم کر دینا، یہ وصیت واجب نہیں ہے. اس پر رشتہ داروں پر عمل کرنا لازمی نہیں. وہ کر دے تو اچھی بات، نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں، لیکن سب وارثوں کی اس میں اجازت شرط ہے. اور وصیت ناجائز جو ہے وہ حرام ہے اور اس کو عمل میں لانا بھی حرام. وصیت ناجائز کا مطلب ہے کوئی کہے میرے مرنے کے بعد چوتھا جم کے کرنا، دان لانا اور اچھی طریقے سے سورم کا اثر کو، یہ وصیت ہی حرام ہے. لہذا اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے. میرے مرنے کے بعد سینما ہال بنانا، اب تو خیر ہے نہیں سینما ہال آپ کو گھروں میں، پہلے زمانے میں ایسے ہوتی تھی. کوئی بھی بنا، یا خدا نہ خواستہ کسی غلط ادارے کو چندہ دینا، یا فلاں ڈانس کلب چلتا ہے اس کو دے دینا، یا فلاں غریب بچہ ہے وہ بیچارہ میوزک کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں، میرے مرنے کے بعد روپے 50,000 کر میوزک کا سامان لا کر اس کو دے دینا. یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، ان کی اجازت نہیں. اگر کسی نے ایسی وصیت کی گنہگار ہوگا، وارثوں کو چاہیے وہ اس وصیت کو عمل میں نہ لائیں گے تو گناہ. اچھا، وصیت فرض ہے کس پر؟ للوالدین، ماں باپ کے حق میں وصیت کرو. لیکن اب نہیں، یہ وصیت کا حکم اس وقت تھا، اب ماں باپ کا حق متعین ہے. والاقربین، اور رشتہ داروں کا. جن رشتہ داروں کا حق شریعت نے وراثت میں نہیں رکھا ہے، دور کے رشتہ دار جیسے ماموں، خالہ ہے نا، تو پھوپھی، ان کا حق ہی نہیں ہے خلاف. تو ایسی صورت میں اگر ان کے بارے میں کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن 1/3 اس سے زیادہ نہیں. بالمعروف، لیکن یہ وصیت معروف طریقے پہ ہو. معروف کا مطلب ہے کہ ایسے انداز سے نہ کرے کہ اصل وارثوں کا نقصان ہو جائے. سوچ سمجھ کے کرے، کس کو کتنا دینا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرے، اور جو اپنے اصلی وارث ہیں ان کو نقصان سے بچائے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے. حق سے مراد یہاں واجب، حق ہے، یہ واجب ہے یہ وصیت کرنا. کس پر؟ متقی کا لفظ ہے، لیکن تمام مفسرین نے لکھا ہے یہاں متقی سے مراد مومن ہے. گویا اس آیت کا مطلب ہے حقا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر یہ واجب ہے. لیکن میں نے بتلا دیا کہ اب یہ وصیت منسوخ ہو گئی آیت وراثت سے. شریعت میں ایک لفظ نسخ چلتا ہے، آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے میں آیا تھا ما ننسخ من آیت ننسخھا نأتی بخیر منہا او مثلھا. ما نسخ کا میں نے بتلایا تھا شریع حکم. نسخ کا مطلب ہے ایک حکم آیا ایک مخصوص مدت اور مخصوص وقت کے لیے، پھر وہ حکم بعد میں بدل دیا گیا. تو جو بعد میں آنے والا حکم ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے، جس کو بدل دیا جائے وہ منسوخ. ایمان والوں پر کرے. فمن بدلہ بعد ما سمع، جو آدمی کسی مرنے والے کی وصیت سنے
یا اس کو وصیت کا پتہ چل جائے یا وصیت لکھ کر اس نے اس کو دی تھی، پھر اس نے مرنے کے بعد وصیت میں رد و بدل کر دیا کہ مر گیا اب تو میں اپنے حساب سے کروں گا تقسیم، اس کو اتنا دوں گا، اس کو اتنا دوں گا، اس کا گھٹاؤں گا، اس کا بڑھاؤں گا، فإنما اسمه علی الذین یبدلون، تو گناہ ان پر ہوگا جو وصیت میں تبدیلی کر رہے ہیں، حاکم پر کوئی گناہ نہیں۔ مرنے والے نے ایک وصیت کی، اس کے بعد اختلاف ہو گیا، وارث کہتے ہیں کہ وصیت اس طرح ہے، جس کو وصیت کا پابند بنایا گیا تھا نافذ کرنے کا، وہ کہتا ہے نہیں ایسے ہیں، تو فیصلہ کس کے پاس چلا گیا؟ جج کے پاس۔ جج نے اس سے کہا کہ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس گواہ موجود ہے، اس نے فیصلہ سنا دیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہی صحیح ہے، مگر یہ آدمی غلط ہے، اس نے وصیت میں کیا کر رکھی ہے؟ رد و بدل۔ لیکن قاضی اور جج جو ہے نا وہ تو شرعی احکام میں ظاہر کا پابند ہے، اس کے پاس گواہ موجود ہے۔ اب گناہ گار یہ ہے، قاضی گناہ گار، یہاں قاضیوں کو، ججوں کو، مفتیوں کو بتایا گیا کہ تم ڈرنا نہیں، تم تو شریعت کے ضابطے کے مطابق ثبوت دے کر فیصلہ دے دینا، بیان کرنے والے غلط بیان کرنے کے تو گناہ ان پر ہوگا، تم مجرم نہیں ہو۔ ایسی صورت میں دنیا کا کوئی قانون بھی جج کو غلط نہیں کہتا، جج جو بھی ہوتا ہے وہ ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ سناتا ہے۔ تو بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں مظلوم بیچارہ پھنس جاتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، جس کا حق نہیں ہوتا حق اس کو ملتا ہے۔ لیکن عدالتوں کا نظام جو ہے نا، اگرچہ اب تو وہ عدالتیں نہیں رہی، ہاں ورنہ عدالتوں کا نظام ثبوت پر ہوتا ہے، ثبوت گواہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے، خوب سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کون تبدیلی کر رہا ہے، اور جانتا ہے کہ کون فیصلہ کس انداز سے کر رہا ہے، نیت اس کی دیکھ۔ فمن خاف من موص، فمن خاف جس کو خوف ہو، یہاں لفظ خافہ بولا، اور خافہ کا مطلب ڈر ہے، اور مفسرین نے بڑی کثرت سے لکھا ہے کہ خوف ہمیشہ خوف ہی کے معنی میں نہیں ہوتا، خوف ڈر کے معنی میں نہیں ہوتا، بعض مرتبہ خوف جاننے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننے والا، اور جو پہچاننے والا ہے وہی ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں خافہ کا ترجمہ آپ کریں گے ہم جانے، فمن خافہ جو جان لے، یعنی جس آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے، من موص مرنے والے نے جو وصیت کی ہے، ایک آدمی نے وصیت کی وہ مر گیا، اب جس کو وصیت کا پابند بنائے، اس کو بعد میں اندازہ ہوا کہ جو آدمی مرا ہے نا، اس نے جو وصیت کی ہے اس سے وصیت میں گناہ ہو گیا، اس نے یا تو جان بوجھ کے کسی کا حق گھٹایا ہے، جنفن یا جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اس سے بھول ہو گئی، آخری وقت تھا اس سے چوک ہو گئی، یہ وصیت جو اس نے کی اس میں تو اختلاف ہو جائے گا، جب یہ میں وصیت نامہ آگے پیش کروں گا یہ سارے ورثہ آپس میں لڑیں گے، یہ سمجھ گیا یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ غلطی فالٹ ہے، تو اس کے بعد اس چیز کا ثبوت ہے کہ کچھ غلطی اس سے ہوئی ہے، یہ دانش مند آدمی ہے، عقل مند ہے، یہ جانتا ہے کہ جب اس انداز سے میں وصیت کو نافذ کرنے کی بات کہوں گا تو یہ ورثہ آپس میں لڑیں گے اور قتل و غارت گری کی نوبت آئے گی۔ اب یہ اس بنیاد پر وصیت میں تبدیلی کر رہا ہے تاکہ حق بھی صحیح سے مل جائے اور فتنہ فساد بھی نہ ہو، میری بھی کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن اس میں غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی وصیت میں تبدیلی کرے، فاصلح بینہم، وہ مصالحت کر دے ان کے وارثوں کے درمیان، یعنی اپنے انداز سے حصے تقسیم کر دے، فلا اثم علیہ، پھر کوئی گناہ نہیں، پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں، لہٰذا اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے وصیت کرنے میں اس کو بھی بخش دیں گے، اور رحمان اتنا ہے، مہربان اتنا ہے کہ وصیت کر دینے کے بعد بظاہر یہ وصیت میں تبدیلی ہے، یہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسانوں کی صلاح کے لیے اور فساد سے بچاؤ کے لیے یہاں گنجائش دے دی گئی کہ اگر کوئی دانش مند، عقل مند، باشعور اور ہمدرد آدمی یہ سمجھتا ہے من وعن اس وصیت کو نافذ کرنے سے جھگڑا ہو جائے گا، لہذا فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے میں ان میں مصالحت کرتا ہوں، اور صلاح کی یہ صورت ہے کہ میں اس وصیت میں تبدیلی کروں، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے میرا ایک اندازہ ہے، اس کے پیش نظر تبدیلی کر کے یہ کہتا ہے بھائی وصیت اس طرح ہے، ایسے نافذ کی جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مہربانی سے اس کی بھی اجازت دے دی ہے، دنیا کا کوئی قانون اتنی رعایت نہیں کرتا، یہ خدائی قانون ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص مقتولوں کے بارے میں فرض کیا گیا ہے، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، پھر جس کو معافی مل جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو مطالبہ ہو اچھے طریقے پر، وہ ادا الیہ باحسان، اور ادائیگی بھی ہو اچھے طریقے پر،
ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ سہولت تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی حد سے زیادتی کرے فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی چھپی ہوئی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم مزید ہلاکت سے بچ سکو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت فرض کی گئی ہے تم میں سے جب کسی آدمی کے سامنے موت کے آثار آ جائیں، اگر اس نے مال چھوڑا ہے، والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں احسن طریقے پر، معروف کا ترجمہ احسن طریقے پر. حقا علی المتقین، یہ ایمان والوں پر حق واجب ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو آدمی وصیت سننے کے بعد یعنی جاننے کے بعد اس کو تبدیلی کرے، فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کر رہے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ پاک بہت سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. فمن خاف من موص جنفا واثما، جو آدمی وصیت کرنے والے کی طرف سے جان لے کسی غلطی کو یا گناہ کو، فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کرے وارثوں کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ پاک بہت بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان. اللهم انصر وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعل لنا حجة ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك أنت الأعز الأكرم الأرحم. اللهم نبل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، اللهم أحينا بالقرآن وتوفنا بالقرآن واغفرنا بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام برحمتك.